اپنا دعویٰ پیش کریں علم غیب پر. جی میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے غیب کا علم دیا ہے. ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے غیب کا علم دیا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. اچھا، تو یہ جو آپ کا دعویٰ ہے شاہ نواز صاحب، جی یہ قطعیات ہے یا ظنیات میں آتا ہے؟ یہ قطعیات میں سے ہے. آپ اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں نا بھائی. ابھی آپ کے دعوے پہ میں کچھ تنقیح کر دوں نا، اتنا تو حق حاصل ہے اگر آپ مناظرہ کرنا جانتے ہیں تو. کوئی بندہ دعویٰ پیش کرتا ہے تو یہ تو اصول ہے کہ اس کے دعوے پہ تنقیح جب تک نہ کر دی جائے تب تک جواب دعویٰ کیسے پیش کیا جائے گا؟ یہ اصول کس کتاب میں ذرا وضاحت کریں. یہ پھر آگے شروع ہو گئے آپ. نہیں کتابوں سے بات بھائی میں یہاں پر ابھی کتابوں کے تعلق سے بات نہیں کر رہا. یہ تو مسلم اصول ہے نا کہ پہلے دعویٰ ہوتا ہے، دعوے پہ پھر تنقیح ہوتی ہے، پھر تنقیحات جواب دعویٰ ہوتا ہے، پھر دلائل ہوتی ہے، پھر جواب در دلائل ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا دعویٰ، آپ مشکوک ہیں کیا اپنے دعوے میں شاہ نواز بھائی؟ آپ بتائیں نا کسی ایک کتاب میں یہ. ہاں وہ میں دلائل میری ذمہ داری ہے. ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا دعویٰ قطعی ہے. آپ پہلے تنقیح کا جو آپ نے کہا ہے یہ کس کتاب سے کہا ہے؟ ابھی تنقیح کہا کیوں بھائی؟ ابھی تو وضاحت لے رہا ہوں میں. اچھا، آپ کے دعوے پر میں وضاحت لے رہا ہوں. اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا کیا ہے اور یہ قطعیات میں سے قطعیات، اور جو قطعیات کا انکار کرے کافر ہے. اچھا، میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے آپ کی مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَضَحَقَ الْبَاطِلُ. اس کے اندر وضاحت کر کے علم غیب کے باب میں وہ لاتے ہیں. آپ اپنا میوٹ کر لیں جب میں بولا کروں تو شور آ رہا. علم غیب کے باب میں وہ لے کر آتے ہیں اور یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کا انکار کرتا ہے تو اس کے اوپر چند چیزیں لازم ہیں، وہ درج ذیل ہیں. پہلا، آیت جو بھی پیش کرے وہ آیت قطعی الدلالہ ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسرا احتمال نہ ہو. حدیث ہو تو متواتر ہو، یعنی خبر واحد آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے عقائد میں. پہلا مرحلہ انہوں نے بتایا قطعی الدلالہ ہو. دوسرا، احتمال نہیں ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے. دوسرا، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ اسی لائن میں کہا کہ حدیث متواتر ہو، خبر آحاد نہ ہو. دوسری شرط میں وہ ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نفی ہو کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں دیا گیا. تو اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ نفی کے لیے قطعی الدلالہ ہے جس میں دوسرا احتمال نہیں ہے، تو اس بات کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے قطعی الدلالہ آیت پیش کریں گے، اور حدیث اگر آپ نے خبر آحاد یعنی مشہور، عزیز یا غریب پیش کی تو آپ کی بات مسترد کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے کیا آپ اس تعریف سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا. اپنا دعویٰ پیش میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی علم غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا. یہ میرا دعویٰ ہے. جی، دلائل پیش کرے. ارے بھائی پہلے آپ کا دعویٰ تو ثابت ہو جائے. آپ دلائل نہیں پیش کریں گے؟ میں بالکل کروں گا بھائی، جب آپ اقرار کر لیں گے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کے علم غیب کا انکار تو نہیں کرتے ہوں گے نا غالباً. نہیں، تو پھر دلائل کس لیے مانگ رہے ہیں بھائی آپ؟ سن لیجیے، بات سن لیجیے. ہم اللہ کے علم غیب کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس بات کا انکار کرتے کہ اللہ نے کسی کو علم غیب عطا نہیں کیا. واضح ہوا. یعنی اب مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ کہا کہ میں صرف عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہوں، اور آپ نے یہ تسلیم کر لیا. لیٹ می کمپلیٹ، انشاءاللہ آئی ول گیو یو ٹائم. تو آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ مجھے دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ جس چیز کے قائل ہیں تو قائل کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مشترکہ ہے. اب اشتراک ہو گیا نا، اب دلیل کس کو دینی ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث البینۃ علی المدعی. اب مجھے شاہ نواز بھائی آپ کو چاہیے، دیکھیں شاہ نواز صاحب کمپلیٹ کر لوں. صرف پہ دلیل مانگ رہا ہوں، سنیں بھائی، اس بات پہ دلیل نہیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ کو علم غیب ہے، اس کو سب مانتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں صرف اللہ کو ہے، کسی کو نہیں ہے، اس پر آپ دلیل دیں. ہاں درست ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ہے نا؟ ہیلو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ہے نا؟ ہیلو جی، سن رہا ہوں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ہے نا؟ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اس پر آپ دلیل پیش کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اختلاف ہی نہیں ہے آپ کا بھی. نہیں، اختلاف ہے ہمارا. اس میں کس چیز کا اختلاف ہے بتائیے؟ آپ جو انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اس سے ہمارا اختلاف ہے.
اللہ نے واضح کر دیا نا کہ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے مجھے دکھا دیں، حسر کا معنی آ رہا ہے، دکھائیے اللہ کے علاوہ کون ہے عالم الغیب؟ عالم الغیب تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. ہے جی، عالم الغیب جو اصطلاح ہے وہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ؟ غیب دا. ہیں غیب دا یہ تو بھائی فارسی اور عربی ہے، پورا عربی میں بتائیے یعنی غیب جاننے والے. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اللہ کی عطا سے. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو بھائی شاہ نواز صاحب؟ کیا کہتے ہیں عربی میں اس کو؟ عربی میں یعلم الغیب. ہے جی، یعلم الغیب یعنی رسول اللہ یعلم الغیب ہیں. سبحان اللہ جی، یہ آپ کی عربی دانی ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ولا عالم الغیب، آپ کہہ رہے ہیں یعلم الغیب. اب جس طریقے سے رب کائنات نے یہ وضاحت کی ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ ولا عالم الغیب، کہ میں نہیں جانتا غیب، تو آپ اسی طریقے سے اس بات دکھا دیں کہ عالم الغیب، واضح ہو جائے گا. جی کوئی آیت پیش کر دیں. آپ کی کتاب سے دکھاؤں؟ میری کتاب قرآن ہے نا، پہلے پیش کریں قرآن سے. آپ سے میں نے کیا پیش کیا؟ ہاں میں آپ کے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ کے عقائد میں حدیث متواتر اور قطعی الدلالہ ہونی چاہیے. شاہ نواز بھائی میری کتاب پر کہاں جا رہے ہیں؟ میرے قرآن کتاب ہے، پیش کریں. بولا ہے آپ نے، بہت لمبا بولا ہے. آپ نے ہمارے مفسر کا حوالہ دیا، ہم آپ کے مفسر کا حوالہ دیتے ہیں. مفسر نہیں ہے بھائی، اصول دیا ہوں میں نے تفسیر کب پیش کی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی کا آپ نے حوالہ پیش کیا. ہاں یہ اصول ہے، یہ افعالن آپ اصول پیش کر دیں. میرے کسی اکابر سے اصول پیش کر دیں، وہ یہ اصول ہونا چاہیے کہ عقائد میں ہم خبر واحد کو حجت نہیں مانتے. آپ پیش کر دیں. جی جی، ابن کثیر کا میں پیش کر رہا ہوں. آپ نے جو آیت پیش کی نا لا عالم الغیب، ابن کثیر کہتے ہیں کہ لا اقول انی عالم الغیب انما ذاک من علم اللہ عز وجل لا اطلع منہ الا علی ما اطلعنی. کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا، میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، یہ تو اللہ پاک کا صفت، اللہ پاک کی صفت ہے. لا اطلع منہ، میں غیب پر مطلع نہیں ہوتا، الا ما اطلعنی علیہ، مگر جتنا اللہ نے مجھے مطلع کیا ہے. یہاں پر آپ کے ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جتنا اطلاع مجھے دی ہے اتنا کا میں جانتا ہوں، اتنے کا میں عالم ہوں، اس کے علاوہ کا نہیں ہوں. آپ کو اس میں کیا اختلاف ہے؟ ہو گئی شاہ نواز بھیا؟ جی جی بولیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع علی الغیب، اخبار غیب، انباء الغیب، اظہار غیب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں. اطلاع ہو جانا یہ غیب ہوتا ہی نہیں، علم غیب. کیوں؟ کیونکہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی اور طبیان القرآن کے اندر آپ کے غلام رسول سعیدی اور احمد رضا خان صاحب ملفوظات میں وضاحت کر کے واضح طور پر کہتے ہیں کہ جب علم غیب مطلق بولا جائے تو اس کی اضافت جو ہے وہ ذات کے لیے ہوتی ہے. جو عطا ہوتا ہے وہ علم غیب ہوتا ہی نہیں، جو عطا ہو وہ غیب ہوتا ہی نہیں. تو آپ نے مانا کہ اللہ کے رسول کو اطلاع ہوئی ہے، تو جو اطلاع ہو وہ غیب ہوتا ہی نہیں. کیا حوالہ پیش کر دیں؟ کس چیز کا؟ یہ علم غیب جب مطلق بولا جائے تو اس سے ہاں یہ جال حق کے اندر آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا. مدارک کے حوالے انشاءاللہ میری ذمہ داری ریکارڈنگ کے بعد آپ لگا سکتے ہیں، مدارک کے حوالے سے انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ لائیو آئیے. اگر یہ عبارت سنیں، میں اس کی وضاحت کر دوں شاہ نواز صاحب، میں اس کی وضاحت کر دوں. اگر یہ عبارت کہ جب علم غیب مطلق بولا جائے تو اس کی اضافت ذات کی طرف ہوتی ہے، تو اگر یہ نہ نکلے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. مطلق یعنی علم غیب کا اطلاق صرف اللہ کی طرف کیا جاتا ہے. مطلق سے کیا مراد ہے؟ مطلق یعنی اللہ، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ علم غیب، تو علم غیب کا اطلاق صرف ذات کے لیے ہوتا ہے، از خود اس کو جان لینا. تو یہ صفت صرف رب کعبہ کی ہے. ٹھیک ہے، کسی کے بتانے سے جو ہوتا ہے وہ علم غیب نہیں ہوتا بھائی. اس کو اطلاع علی الغیب کہتے ہیں، اظہار غیب کہتے ہیں. پر آپ حوالہ دیجئے، کسی کے بتانے سے علم غیب نہیں ہوتا. تمہارا مفتی کہہ رہا بھائی. ہاں تو دیجئے نا حوالہ، نکال لینا بھائی. آپ اپنی تفسیر آپ اس کو کھول لیں. دیکھیں شاہ نواز بھائی، پہلی بات تو آپ نے اصول کی مخالفت کی ہے. میں شاہ نواز بھائی بتا دوں، ہم نے آپ سے، ٹھیک ہے بھائی آپ عزت کرتے ہیں، میں بھی آپ کا احترام کرتا ہوں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ مجھ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں تو آپ کو اپنے اکابر کو پڑھ کر آنا چاہیے تھا کہ ان کے اصول و ضوابط کیا ہیں.
سنیے جناب رضا سلفی صاحب، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لائیو آ جائیے، وہاں ایک ایک دلیل میری آپ بات کو بھی کھول سنیے کر جناب، دکھاؤں گا میری شاہ بات نواز بھی سن بھائی۔ لیجیے نا جناب، میری بات بھی جی سن لیجیے بتائیے، ذرا۔ عرض کریں عرض کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حوالہ دے رہے ہیں، جب ہم ہوتا ہے کہ وہ فوٹو اسکین فوٹو بھی دکھائے، ورنہ آپ درست کا حوالہ ادھورا ہے۔ درست ہے، ٹھیک ہے شاہ نواز حوالہ، بھائی، یہ آپ کی ہاں، بات میں تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے پہلی بات ابن کثیر کا حوالہ مانگا ہی نہیں تھا، تو کیوں پیش کر دیا؟ ارے آپ نے ایک آیت سے استدلال میں نے تو کیا ہے۔ آپ کا اصول پیش کیا ہے، نہیں اصول نہیں، یہ آپ تھا، نے سنیں، آپ نے تسلیم کیا۔ مفتی صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں کہ حدیث ہونی چاہیے وہ متواتر ہو، اور دلالت کے لیے چاہیے قرآن۔ تو اب مجھے بتائیے نا، آپ نے کون سی قرآن کی آیت پیش کر دی؟ ایک بات آپ نے کہی، دیکھیں ہم نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ دکھایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے ولا عالم الغیب، تو آپ مجھے قرآن کی ایک آیت پیش کر دیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہو یا رسول اللہ نے کہا ہو کہ عالم الغیب، کتنا واضح ہو جائے گا۔ کیونکہ نفی کے لیے ہم دلالت دکھا رہے ہیں، مفتی احمد یار خان صاحب کا اصول قطعی الدلالہ آیت ہے، آپ قطعی الدلالہ ہی اس بات دکھا دیں کہ عالم الغیب، واضح ہو جائے گا بالکل۔ جی میں بولوں اب؟ دلیل پیش کریں، آپ بولیں گے تو تبھی پیش کریں گے نا۔ ہاں میں بولوں اب؟ ہاں بولیں شاہ نواز بھائی۔ جی، آپ نے چونکہ اپنے ہمارے مفسر سے استدلال کیا، ہمارے مفسر کا قول پیش کیا اور ایک قرآن کی آیت پیش کی، تو ہم نے بھی آپ کے مفسر کا قول پیش کیا اور اس آیت کی تفسیر میں نے دکھائی۔ اب آپ کی بات رہ گئی کہ آپ قرآن سے بھی دکھانے کے لیے تیار ہے۔ قرآن پاک سورہ تکویر میں فرماتا ہے، سورہ تکویر کی آیت نمبر ہے 24 ہے، وما ہوا علی الغیب بدنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اور آپ جو ہے استدلال کر رہے اس آیت سے جس کا میں نے حوالہ دیا آپ کے مفسر سے، ابن کثیر سے، کہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ نے جتنا بتایا اتنا تو علم ہے، اس کے علاوہ کا نہیں ہے۔ اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے جتنا رسول اللہ کو علم غیب دی اس کے علاوہ کا نہیں ہے۔ جی آپ کی بات ہو گئی۔ جی بولیے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امام ابن کثیر کا آپ نے حوالہ دیا وہ میری مخالفت نہیں کر رہا، وہ میری تائید کر رہا ہے۔ جب ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں ہم اللہ کے رسول کو اطلاع علی الغیب، اخبار غیب، انباء الغیب، اظہار غیب کے قائل ہیں، تو وہ تو میری تائید ہے، اس میں اطلاع کی ہی بات کی ہے، وہاں نفی نہیں کی۔ میری نفی ہوتی کہ اس طرح سے کہ ولا عالم الغیب کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا، اور ابن کثیر کہتے ہوں کہ اللہ کے رسول غیب جانتے عالم الغیب، تب نہ نفی ہوتی۔ یہ تو میری تائید کر رہے ہیں۔ مزید جو آپ نے قرآن کی آیت سورہ تکویر پیش کی ہے کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے بھائی۔ امی عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے امت سے کچھ بات بتا دی اور کچھ چھپا لی، وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں اللہ کے رسول نے امت تک پہنچائی ہے، اس میں وہ بخیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک ایک چیز کی خبر دی۔ علم کہاں ہے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں علم غیب کے تعلق سے مجھے واضح، آپ احتمال کیوں کر رہے ہیں؟ مفتی کہہ رہا ہے آپ کا کہ احتمال نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہو کہ اللہ کے رسول کو علم غیب عطا ہوا، یا یہ دکھا دے کہ عالم الغیب میں غیب جانتا ہوں، مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ۔ احتمال نہیں چلے گا، نہ ہی قیاس چلے گا عقیدے میں۔ میں بتا رہا ہوں، آپ نے اتنا تو مانا نا کہ رسول کی باتیں بتائی، جی کہ اس کو تو آپ مانتے ہیں، رسول اللہ نے اپنے امت کو علم غیب دیا، غیب کی باتیں بتائی۔ ہاں ظاہر سی بات ہے بھائی۔ جی تو یہ باتیں آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، ٹھیک سے بول، آواز بریک ہو رہی ہے۔ آپ نے اتنا مانا کہ رسول اللہ نے اپنی امت کو غیب کی باتیں بتائی۔ آگے بڑھیں، آپ اپنا جلدی کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی باتیں آپ نے مانی نا؟ جی جی آگے بڑھیں بھائی۔ ہاں، تو جب غیب کی باتیں بتائی، جو غیب کی باتیں بتاتا ہے وہ غیب کی باتیں جانتا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ جی، یہ ہے آپ کا منطق؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں نا، جانتا یہ ہے آپ یا کا نہیں؟ قیاس ہے۔ یا سبحان، بغیر اس کا جانے وہ مطلب یہ بتا رہا ہوا، ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ نے امت سے کچھ بات نہیں چھپائی، اس کا تو عقیدہ ہے نا؟ جی، تو امت بھی علم غیب جانتی ہے، پھر کون سی بات ہے؟ امت بھی علم غیب جان گئی نا، کیونکہ تو اللہ کون سی کے باتیں نہیں بتانے سے چھپائی؟ جب نبی جانتے ہیں تو نبی کے جی، بتانے جی۔ سے امت جانتی ہے۔ میں تو جب جواب آپ دوں؟ اللہ کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مانتے ہیں تو نبی کے بتانے سے وہ خائن نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، تو جی، امت بھی بالکل، علم غیب بالکل۔ جاننے والی ہو گئی، درست؟ جی بالکل، میں اور جواب دوں اب؟ التبیان کے اندر یہی آپ کے احمد رضا خان صاحب نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض علم غیب تو امت بھی جانتی ہے۔ کی نہیں ہے کتاب، التبیان احمد رضا خان صاحب کی کتاب نہیں ہے۔ اچھا، کس کی ہے؟ ہاں، التبیان جو آپ حوالہ دے رہے ہاں ہو غلام رسول سعیدی کی ہے۔ نہیں، وہ تبیان القرآن ہے بھائی، وہ تفسیر ہے۔ التبیان آپ، نام کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے؟ احمد رضا خان صاحب انکار کرتے ہیں؟
آپ بالکل کریں۔ چلے ٹھیک ہے، ابھی حال ہی میں آپ کے عالم سے پاکستان کے ڈیبیٹ کر رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تبیان کے اندر لکھا، کون کیا کہہ ٹھیک رہا ہے میں نہیں جھوٹا ہو گیا جانتا، وہ، ٹھیک ہے جھوٹا ہو وہ گیا، جانے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک منٹ، آپ میری بات سنیں، چلیں میری پیش بات کریں، سنیں۔ آپ پیش کریں۔ آپ نے اتنا مانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں امت کو دی ہے، ظاہر سی بات اور ظاہر سی بات ہے جو غیب کی خبر دے گا وہ غیب کی خبر جانے گا بھی۔ آپ نے اعتراض کیا کہ تب تو امت بھی عالم علم غیب جاننے والی ہو گئی۔ اس کا جواب سادہ سا ہے کہ امت کو جتنی حاجت تھی اتنی باتیں بتا دی۔ احکام شریعہ کی حاجت تھی، احکام شریعہ بتا دیے۔ نجات آخرت کی حاجت تھی تو اس کی باتیں بتا دی تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اب جس چیز کی امت کو حاجت نہیں تھی اس چیز کو حضور نے نہیں بتایا، اور یہ بتانا ضروری بھی نہیں ہے۔ ہو گئی شاہ نواز بھائی؟ جی جی سبحان اللہ جی، استغفر اللہ، یعنی ہمارے شاہ نواز بھائی، اللہ کی قسم آج آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ آپ نے اپنے آپ سے ہی کفر بک دیا، یہ کہہ کر کہ رسول اللہ نے امت سے بات چھپا لی۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے 4855، کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے امت سے کچھ بات بتائی کچھ چھپا لی وہ جھوٹا ہے۔ اسی لیے تو میں شاہ نواز بھائی کہتا ہوں کہ بریلوی جو ہے کبھی بھی صحابہ کی نہیں مانتا، نہ ہی رسول کی مانتا ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ جتنی ضرورت ہوئی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کر دو۔ اگر تم نے تبلیغ نہیں کی تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کے جو ہے رگے کو کاٹ لیں گے۔ اب مجھے اتنا بتا دیں، رسول کی رسالت پر آپ نے یہ ابھی خود دیکھا، بندہ آیت پڑھ رہا تھا یہ کہہ کر کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اب آ کر اقرار کر کے کہتا ہے کہ نہیں بھائی بعض اللہ کے رسول نے بتا دی امت سے بات چھپا لی۔ تو یہ کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ رسول اللہ نے بات چھپا لی؟ اس کی کیا دلیل ہے بھائی؟ ہو گیا آپ کا؟ ہاں میں نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزوں کی باتیں امت کو بتا دی جتنی کی حاجت تھی۔ یہ نہیں میں کہا کہ نبی پاک نے چھپا لیا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو باتیں جن کو بتائی اس کا وہ مستحق تھا۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دو طرح کا علم رکھتا ہوں، ایک تو وہ جو میں تمہیں بیان کرتا ہوں، ایک تو وہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم میرا گلا کاٹ دو گے۔ اب مجھے آپ بتائیں یہ کون سے علوم تھے جن کو حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تم کو بیان کر دوں تو تم میرا گلا کاٹ دو گے؟ اس کی وضاحت کرے۔ پھر آپ نے جو ہے ایک الزام لگا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک نے غیب کی باتیں چھپا دی امت سے۔ ہم نے یہ بات کہی نہیں ہے، آپ نے خود سے ایڈ کیا ہے۔ تو آپ جو ہے جتنی باتیں میں بول رہا ہوں اتنی باتوں کو دہرائے، اس کے علاوہ ایڈ کرنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے یہ وضاحت کی ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے غیب کی باتیں نہیں بتائی، بس میں نے یہ کہا ہے کہ جتنی حاجت ہوئی اتنی بتائی۔ احکام کا لفظ خود استعمال کیا، احکام کا لفظ خود استعمال کیا۔ تو مجھے بتا دیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات کو رسول اللہ کیوں چھپائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر جب ہم نے نازل کیا ہے تو اس کی آپ تبلیغ کریں رسول۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ احکامات جتنی حاجت ہوئی اتنی بتائی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے بھائی اس کی؟ یہ تو آپ قیاس کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے امت سے سب بات بتا دی۔ یہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں، جتنی حاجت ہوئی ہے اتنی بتائی۔ بھائی دین اپنی طرف سے تھوڑی رسول اللہ بتائیں گے یا چھپائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کہا ہے اتنا بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرا آپ سے وہی سوال ہے، آپ نے میرا جواب نہیں دیا، اس کو کھا گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، میرا سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے اللہ کے بتانے سے رسول جانتے ہیں، رسول کے بتانے سے امت بھی جانتی ہے، تو امت کو علم غیب کیوں نہیں کہا؟ تو انہوں نے مغالطہ دیتے ہوئے کہا کہ جتنی حاجت ہوئی ہے تمام کی اللہ کے رسول نے ان کو نہیں بتائی۔ تو ٹھیک ہے، آئیے میں آپ کو قرآن سے آپ کا ہی رد کرتا ہوں۔ قرآن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، کہ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ نہ جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم، آپ نہ جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم۔ اسی قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف بتائی ہیں اور کچھ ہیں جو ہم نے چھپا لی۔ سن لیں بھائی شاہ نواز بھائی، میں آپ کے انشاءاللہ آپ کو بھی دوں گا، آپ لے لیجئے گا، آپ کو بھی دوں گا۔ شاہ نواز بھائی آپ گھبرائیے مت، انشاءاللہ آپ کو بھی دوں گا۔
कॉल आपने किया है ना, तो अब आप सुनेंगे मेरी बात। नहीं, वक्त से बोले ना, वक्त से बोले। वक्त वहाँ पे होता है गूगल मीट पर, यहाँ पे नहीं होता। अब आप सुन लें, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि आपको हमने कुछ खबरें बताई पिछली कौम की और कुछ नहीं बताई। तो भाई वही जो क्राइटेरिया आप उम्मत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने कुछ बताई हैं और कुछ को अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया, हाजत नहीं है, तो वही अल्लाह ताला ने नबी के लिए इस्तेमाल किया है। तो भाई इल्म गैब तो साबित हो गया ना, यानी आप मानते हैं कि बाज इल्म गैब उम्मत भी जानती है। चलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, अब तो आपका बहुत लंबा हो नहीं, गया। इतना जवाब दे दे, बाज इल्म गैब उम्मत जानती है। देखिए ऐसे डिबेट नहीं होता, पूरी बात बोलने दीजिए। चले बोल। सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो गैब की तारीफ आपको जाननी चाहिए कि गैब की तारीफ है क्या। क्या अल्लाह ने ये इस तरीके मजाक मत करिए, देखिए मैं सीरियस गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप भाई आप गैब की तारीफ पे क्यों आ गए, क्यों आए? आपको क्या जरूरत पेश आ गई कि अब आप जो है 26 मिनट बाद शाहनवाज भाई आपको गैब की तारीफ याद आ रही है, जब आप सारी दलाइल आ गई, सारे अदिल्ला आ गए, उसके बाद बंदा कह रहा है कि गैब की तारीफ जाननी चाहिए। मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। मैं भी भाई आपको गाली नहीं दे रहा शाहनवाज भाई, मेरी आवाज ही ऐसी है। अपने बारे में बोलिए, अपने बारे में बोलिए ना। तो आप गैब की तारीफ ना करें, जो मेरा मुतालबा है उसको पूरा कर दें। शाहनवाज भाई क्या ये अदब के खिलाफ नहीं है शाहनवाज भाई कि एक बंदा मुतालबा तरतीब अगर देखी जाए तो मेरा सवाल तरतीब से ये है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब अल्लाह ने दिया बकौल आपके, तो वही खबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दी है, तो वो उम्मत इल्म गैब क्यों नहीं जानती? मैं आपको बहुत लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन आप बीच में बोल रहे हैं मेरे बारे में। नहीं बोले, आप जवाब दे, मैंने कौन सा आपको भाई उल्टा सीधा बोला। पहली बात तो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए गैब की तारीफ क्या है। क्या अल्लाह ने जो गैब नबी को दिया, नबी ने उन लोगों को बता दिया, तो क्या आवाम को कह सकते हैं कि आवाम भी गैबदा है? तो सुनिए गैब की तारीफ क्या है। गैब की तारीफ जो काजी बैजावी ने बयान किया है वो ये है कि माला यक्तज़ी बदीहतुल अक्ली वला यानी गैब इसे कहते हैं कि जिसको बदाते अक्ल जिसका तकाजा ना करे, और वला युदरकू बिलहिस, और जिसे हिस के जरिए इसका इदराक ना किया जा सके। यानी हिस जो है हवा से खमसा, सुनना, बोलना, ये जो है हवा से खमसा के जरिए जिसको ना जाना जा सके। अब देखिए अल्लाह ने अपने नबी को जो गैब दिया है वो वही के जरिए दिया है, वो हवा से खमसा के जरिए से नहीं है, ना ही वो बदाते अक्ल से है। लेकिन जो नबी ने अपनी उम्मत को बताया है वो हवा से खमसा के जरिए नबी की उम्मत ने सुना है, कान के जरिए सुना है, उसको तो गैब नहीं कह सकते, क्योंकि गैब की तारीफ ही साबित नहीं आ रही इस पर। ये बात हुई कि नबी को अल्लाह ने जो इल्म दिया है वो इल्म गैब तो है, लेकिन नबी ने जो उम्मत को बताया है उसको हम इस मानी करके यानी गैब की तारीफ के मुताबिक गैब नहीं कह सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये रही कि अगर इस माने करके कहा जाए कि उम्मत तो गैब पर ईमान रखती है, तो गैब पर ईमान रखने के लिए गैब का जानना भी जरूरी है। तो अगर इस हवाले से देखा जाए कुरान की जो आयत है युमिनूना बिल गैब कि गैब पर ईमान रखते हैं, तो जाहिर से गैब बात है कि गैब को जानती है, लेकिन चूंकि वही के जरिए से नहीं जानती, तो जो दावा जो हम रसूलुल्लाह के लिए करते हैं गैब के जानने का, वो दावा हम उम्मत के लिए नहीं कहते, लेकिन हवास के जरिए से जानती है। तो इस तरीके से कुरान पाक में आयत है युमिनूना बिल गैब कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। जी बोलिए आप। हो गई आपकी बात? जी बोलिए। मैं चले पहले आपका आखिरी जवाब दे दूं जो आपने आयत पेश की है। आप मुझे इसकी वजाहत कर दें, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अतका नहीं मानते? क्या रसूलुल्लाह अतका नहीं है? जी बिल्कुल है। हाँ, मोमिनों को भी मोमिन है ना, एक होता मुत्तकी, एक होता अतका, मुबालगे के साथ। जी आपने बात मुकम्मल कर ले, मैं बताता हूँ। वाज़े कर दो। मोमिन है ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के मोमिन है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि जो ईमान लाते हैं गैब पर। और चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें बशमूल है, उसको मुस्तस्ना आपने कैसे किया, उसकी दलील आपको देनी होगी, क्योंकि इस्तिस्ना के लिए दलील आपको देनी है जब तक कि दलील वो आम रहेगी। अल्लज़ीना युमिनूना में रसूलुल्लाह मुस्तस्ना कैसे हैं, इसकी वजाहत करें। अगर रसूलुल्लाह उसमें शामिल हैं तो जाहिर सी बात है फिर रसूलुल्लाह से भी बात चीज़ ऐसी हैं जो गैब है, उस पर नबी ईमान लाए हैं। ठीक, अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही सब चीज़ गैब ना रही तो फिर यानी ये साबित हो गया कि अल्लाह के रसूल इस लिस्ट से आप निकालें, दलील के साथ निकालिएगा, कयास ना करिएगा। आयत उमूम पेश किए हैं आप। मजीद ये भी है कि इन्होंने खुद ये वजाहत कर दी कि उम्मत का जो इल्म को दोहरा दे। देखें, आपने एक आयत पेश की है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, हमने ये कहा कि रसूलुल्लाह भी ईमान लाए हैं ना,
اللہ کے رسول بھی مومن ہیں، اتقا ہیں، مومنوں کا بھی مومن ہے. تو آیت عموم پر دلالت کرتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ اس میں مستثنا ہے، تو آپ کو استثناء کی دلیل دینی پڑے گی کہ مستثنا کیسے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے بھائی. اچھا، دوسرا جو آپ نے تعریف کی ہے غیب کی، آپ نے غیب کی تعریف کی ہے، تو آپ نے یہ کہا ہے کہ جو حواس خمسہ کے ذریعے جان لیا جائے وہ علم غیب نہیں ہوتا، جو اس کے بغیر جان لیا جائے، ٹھیک ہے، وہ علم غیب ہے. وہی کے ذریعے سے، وہی کے نہیں بھائی، اس کے بغیر ہے نا، وہی کے ذریعے سے. ہر عام انسان کو تو وہی نہیں آتی. ہاں، تو آپ نے ایک فرق جو یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول پر وحی ہوئی ہے، امت پر وحی نہیں ہوئی ہے. درست؟ ہاں. اچھا، اب مجھے اتنا بتا دیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوتی تھی اس کو حواس خمسہ سے باہر کر کے دکھائیں. آپ کوئی ایسی دلیل پیش کریں، ٹھیک ہے، اور مطلق ہونی چاہیے، ایسا نہیں ایک آدھ اگر دلیل آپ نے پیش کر دی اس کا اطلاق آپ کو عموم پر کرنا ہوگا. یعنی آپ کوئی ایسی دلیل پیش کریں گے کہ وہی اس کی شکل کیا ہے قرآن اور حدیث سے بتائیے، اور کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اس کے کیا مراحل تھے. چلیں شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ رضا سلفی صاحب نے کئی سوالات مجھ پہ قائم کیے ہیں، لیکن چونکہ 36 منٹ سے میں جواب دیتا آ رہا ہوں تو میں اب ان کے دعوے پہ سوال کرتا ہوں کہ آپ جو غیب کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا نہیں کیا، اب آپ اس پہ تھوڑی دلیل قائم کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. نہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ راہ فراری اختیار کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. اس کی وضاحت یہ ہے کہ آپ مدعی ہیں اللہ کے رسول کے علم غیب عطائی کے، اور آپ میں منکر ہوں. آپ میں منکر ہوں. جو ہے آپ انکار کے مدعی ہوئے نا. بالکل نہیں، میں منکر ہوں. ارے ہاں بھائی ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ کو علم غیب مانتا ہوں، نہیں آپ، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں انکار کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول کی اس پہ حدیث، آپ حدیث پیش کر دیجیے گا مجھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. تو منکر کے پاس کہاں دلیل ہے؟ منکر کے پاس یمین ہے. تو آپ مدعی ہیں، دلیل آپ کے ذمہ، بینات آپ پیش کریں. یہ جو رسول اللہ نے حدیث فرمائی کس کے حوالے سے فرمائی ہے؟ قاضی کے حوالے سے فرمائی، مناظرے کے حوالے سے؟ اس کو تخصیص آپ نہیں کر سکتے. نہیں، مناظرے کے حوالے سے فرمائی، آپ دلیل دے اس دیں. کو آپ تخصیص کر کے دکھائیں. ہاں تو آپ دلیل دے دیں نا کہ آپ تخصیص کر کے دکھائیں نا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سن قرآن میں قرآن سے دے رہا ہوں دلیل. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. درست؟ اگر تم سچے ہو دلیل پیش کرو. دو موقف ثابت ہو گئے. پہلا موقف یہ ثابت ہوا کہ کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مانتے ہیں تو آپ دلیل پیش کریں گے. مزید یہ بھی ہے، اسی سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہی دلیل آپ بریلوی حضرات پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے دلیل پیش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اس اصول کو مانتے ہو نا؟ بالکل. جبکہ یہ آیت خاص ہے، یہ یہودیوں کے رد میں آئی تھی. سورہ بقرہ کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ وضاحت ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے زیادہ دن جو ہے عذاب نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم کو نکال لے گا. تو اللہ نے فرمایا، سن لے، لیٹ می کمپلیٹ انشاءاللہ آئی ول گیو یو ٹائم. آپ مجھے بار بار انٹرپٹ کرتے ہیں نا. میں آپ کا اصول توڑنا چاہتا ہوں شاہ نواز بھائی. آپ نے جو وضاحت کی ہے تو اس سے واضح ہوا کہ یہود اور عیسائی کے رد میں جو آیت ہے آپ اس کو عموم پر کیوں پیش کر رہے ہیں. ایک دلیل پیش کریں کہ آپ کے بریلوی حضرات اس آیت کو پیش کر کے یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی دلیل پیش کرو. اس میں مناظرے میں استعمال ہوتی، ذرا پیش کریں. جی میں گھبرائے نا آپ، میری بات اگر ایسی بدتمیزی کریں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ راہ فراری اختیار نہ کریں. بیچ میں بول رہے نا، یہ تو آپ کی گھبراہٹ ہے نا. یہ گھبراہٹ نہیں ہے بھائی، یہ آپ اگر بول سکتے ہیں تو میں بھی بول سکتا ہوں، کیونکہ آپ نے میرے بیچ میں انٹرپٹ کیا ہے. میں آپ کو زیادہ سن رہا ہوں، اگر جو سنے گا ریکارڈنگ وہ دیکھے گا کہ میں آپ کو کتنا، اور یہ بھی سنے گا کہ میں نے جو سوال کیے ہیں راہ فرار اختیار کر لیا اور میرے سوال پر آ گئے. 25 منٹ سے میں دلیل دے رہا ہوں. مجھے ایک صرف شاہ نواز بھائی اس کی وضاحت کر دے، رسول اللہ کو وحی جو آتی تھی اس کی کیا کیفیت تھی؟ جی میں بالکل وضاحت کروں گا. تو پھر ادھر کیوں جا رہے ہیں کہ میری دلیل کیا ہے؟ بالکل وضاحت کروں گا، اللہ وضاحت کروں گا. میرے پاس وقت کم ہے، آپ بتائیے دلیل پیش کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اس سے آپ دلیل قائم کر دیں. کیا علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا، اس سے دلیل قائم کر دیں. اس کی کوئی دلیل اللہ کے رسول کو دیا ہی نہیں، اس لیے دلیل نہیں ہے اس کی. اچھا تو کوئی آیت ہوگی نا کہ اللہ فرما رہا، جب ہے ہی نہیں، جب دیا ہی نہیں تو آیت کیا ہوگی بھائی؟ اچھا آیت نہیں ہے. جب اللہ نے دیا ہی نہیں تو آیت کیوں نازل؟ دیتا تبھی نہ نازل کرتا. تو انکار پر کوئی آیت نہیں ہے نا، مطلب بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا،
اللہ نے نبی کو علم غیب نہیں دیا تو وہ نفی کیوں کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو انکار تو کوئی آیت نہیں ہے نا، اس کو بولتے نا اپنی زبان سے۔ الحمدللہ بھائی، جب اللہ کے رسول کا ثابت نہیں ہے علم غیب تو انکار تو وہاں ہوتا ہے نا جو پہلے ثابت ہو، یعنی ایک چیز کا وجود ہی نہیں تو اس کا انکار کیسے ہوگا؟ ایک زبان سے یہ کہہ دے کہ اللہ نے نبی کو علم غیب نہیں دیا، میں عرض کر کے کہہ دیا، میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، وہی علم غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، اس میں رسول ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بول دیجیے نا اپنی زبان سے آپ۔ میں نے آپ کو